ہدایت النحو کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھے اچھی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اچھی طرح اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اسم مورب کی تعریف پڑھیں گے۔ اسم مورب کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو مثالوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کون مبنی ہے اور کون مورب ہے، تاکہ مثالوں کے ذریعے آپ پر یہ بات آشکار ہو جائے۔ کون سی بات؟ کہ اس میں مورب کسے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مورب کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس میں مورب کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مورب کا حکم کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو مثالوں سے بتائیں گے کہ مورب کا حکم کون کون سا ہے اور کیسے کیسے ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اعراب کسے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم کے اعراب کتنی اقسام پر ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے عامل کسے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے محل اعراب کسے کہتے ہیں۔ پھر مثالوں سے واضح کریں گے ہم یہ اعراب ہے، یہ محل اعراب ہے، یہ عامل ہے، یہ معمول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی کمال ہے جی۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کلام عرب کے اندر کتنی چیزیں مورب ہیں۔ جی پھر انشاءاللہ اس کا حکم وہ آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے، وہ انشاءاللہ قسم ثانی میں آئے گا، اپنے مقام پر اس کو ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتائی؟ آج ہم کیا بتائیں گے آپ کو؟ اسم مورب کی تعریف۔ اسم مورب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قسم اول ہے یہ کس بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں۔ اس کی کتنی اقسام ہے؟ 2۔ کون کون سی؟ مورب اور مبنی۔ پھر ہم جو اسم کے احکام ہیں ان کو 2 بابوں میں اور 1 خاتمے میں ذکر کریں گے، بتایا تھا آپ کو۔ پھر ہم نے کہا باب اول یہ اسم مورب کے بارے میں۔ باب اول میں 1 مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور 1 خاتمہ ہے۔ پھر جو باب اول کا مقدمہ ہے اس کے اندر 3 فصلیں ہیں، چند فصلیں ہیں۔ جو باب اول کا مقدمہ ہے اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ جو باب اول کا مقدمہ ہے اس کی فصلیں جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ پہلی فصل ہے اسم مورب کی تعریف کے بارے میں۔ اسم مورب کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم مورب ہر وہ اسم جسے مرکب کیا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ۔ نمبر 2، اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جی اب اسم مورب کی تعریف کے اندر 2 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1 وہ اپنے غیر سے مرکب ہو۔ نمبر 2 وہ اگر اپنے غیر سے مرکب ہے تو وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ مثالیں ہم آپ کو مثال سمجھائیں۔ کہتے ہیں دیکھیں قام زید، کیا مثال ہے؟ قام زید، قام زیدن، اس کے اندر جو زیدن ہے یہ مورب ہے، یہ اس میں مورب ہے۔ کیوں اس میں مورب ہے؟ کیونکہ یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے۔ اور اس کا غیر کیا ہے؟ قام۔ کلا زیدن، کلا زید یہ مورب نہیں ہے۔ کلا زید مورب نہیں ہے کہ وہ زید مورب ہے جو قام زیدن میں زید ہے۔ قام زیدن میں جو زید ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ لیکن کلا زید یعنی قام کے علاوہ کلا زید مورب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے مورب کی تعریف میں کہا ہے کہ مورب کہتے ہیں ہر وہ اسم جسے اپنے اس کے غیر سے مرکب کیا گیا۔
مرکب کیا گیا اس کے غیر کے ساتھ. ہاں جی جسے غیر سے مرکب کیا گیا. تو اب اگر زید کو کام کے ساتھ مرکب کیا گیا پھر تو معرب ہے, لیکن اگر زید کلا ہے تو پھر معرب نہیں ہے, پھر مبنی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جب مبنی پڑھیں گے نا مبنی, پھر زیدن نہیں کہیں گے, پھر زید کہیں گے. جی ساکن کر کے پڑھیں گے زید. جی جی دوسری چیز اس کی تعریف میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں معرب وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے سوال قائم کر دیا, آپ نے کہا استاد صاحب آپ نے کہا ہے کہ معرب اسے کہتے ہیں جو اپنے غیر سے مرکب ہو. دیکھو ہم آپ کو مثال دیتے ہیں, کیا مثال ہے؟ کام ہاولائی, کاما ہاولائی. اب دیکھیں اس میں ہاولائی کاما کے ساتھ مرکب ہے کہ نہیں؟ اپنے غیر سے مرکب ہے, لہذا آپ ہاولائی کو معرب کہو. جی جی معرب کہو. کیوں؟ کیونکہ اپنے غیر سے مرکب ہے. جی اس لیے ہم نے کہا, ہماری تعریف مکمل نہیں ہوئی, ہم نے تعریف کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے غیر سے مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. جی غیر سے مرکب ہو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. ایک چیز ہو ایک چیز نہ ہو, ایک چیز ہو ایک چیز نہ ہو. کیا ہو؟ غیر سے مرکب ہو اور کیا نہ ہو؟ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. جی کمال ہو گیا جی, واہ. تو ہم نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ وہ اپنے غیر سے مرکب ہو, ہم نے ایک چیز ہو اور ایک نہ ہو. ہم نے کیا کہا؟ غیر سے مرکب غیر سے مرکب ہو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. کام ہاولائی یہ غیر سے مرکب تو ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہے. مبنی اصل کے مشابہ ہے. ہم نے کہا تھا مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو, لہذا یہ مبنی ہے معرب نہیں ہے کیونکہ ہماری تعریف سے باہر ہے. جی جی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا صاحب آپ نے کہا کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو, جی تو مبنی اصل کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جی جی مبنی الاصل کلام عرب کے اندر تین چیزوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. جی کتنی چیزوں کو؟ تین چیزوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. نمبر ایک حروف, جتنے بھی حرف نے وہ سارے کی تمام حروف یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل. امر حاضر, امر حاضر یہ کیا ہے؟ یہ بھی مبنی الاصل ہے. ماضی یہ بھی کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں, اور جو ان تینوں کے مشابہ ہو جائے اور جو ان تینوں کے مشابہ ہو جائے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. واہ واہ. اب دیکھیں ہاولائی اس میں اشارہ ہے کہ نہیں؟ جی اس میں اشارہ ہے. جی تو اب یہ مبنی اصل کے مشابہ کیسے ہے؟ دیکھو حرف کا معنی بھی اسم اور فعل سے ملے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح ہاولائی اس میں اشارہ, اس کا معنی بھی مشار لے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو مبنی اصل کے مشابہ ہوگا کہ نہیں؟ ہو گیا جی, ہو گیا. مبنی اصل میں سے کون سی حرف اس کے مشابہ ہوگا کہ نہیں؟ جی ہو گیا. لہذا اب جو ہاولائی مبنی الاصل کے مشابہ مبنی الاصل تو ہیں تین چیزیں, لیکن جو ان جیسی ہو جائے وہ بھی مبنی ہو جاتی ہے. جو اللہ والوں کا ہو جائے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کمال ہو گیا. اور سنا نہیں آپ نے صحابہ کا وہ کتا اللہ والوں کی صحبت اس نے اختیار کی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ والا ہوگا, مطلب جنت میں جائے گا نا. کتا جنت میں جائے گا. صحابہ کہا ہوگا کتا جنت میں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ جو کسی کے مشابہ ہو جائے, جو کسی کے مشابہ ہو جائے اس پر بھی وہی حکم لگتا ہے جس کے وہ مشابہ ہو, جس کے وہ مشابہ ہو. اب دیکھو آپ نے مطلب پاک باندھی ہوئی ہے نا, جی سمجھ آ رہی؟ جی مسواک جی جی ساری چیزیں ہیں. جی تو ہم پیر صاحب ہمارے کون ہیں؟ امیر اہل سنت. جب میں امیر اہل سنت کہہ دیا تو بس بات سمجھ میں آ گئی. جی اب ہم نے ان کی کیا کی؟ نقل اختیار کی. انہوں نے مطلب امام شریف باندھا سنت کی نیت سے, ہم نے بھی سنت کی نیت کی اور پیر صاحب کے پیچھے چلتے چلتے ہوئے ہم نے بھی امام مسواک بھی اسلام میں رکھی ہوئی ہے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ساری سنتیں اپنانا شروع کر دیں. جی تو ہم نقل کر رہے ہیں کس کی؟ پیر صاحب کی، امیر اہل سنت کی. تو انشاءاللہ ہم نقل کر رہے ہیں اللہ والوں کی. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہو سکتا ہے ہم بھی اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ولی ہو جائیں. اور یہ تو یقیناً ہوگا انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہمیں وہ پکڑ کر جنت میں داخلہ انشاءاللہ. تو جو مبنی اصل تو نہ ہو لیکن مبنی اصل سے مشابہت اختیار کر لے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہو جاتے ہیں. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے. کمال ہوگا جی. اچھا، اس میں مورب کا دوسرا نام ہے اسم متمکن. جی کیا نام ہے؟ متمکن. اس کا نام رکھا جاتا ہے متمکن. متمکن مطلب جو جس پر حرکت آنا ممکن ہو، جی جس پر حرکت آنا ممکن ممکن ہو. ہو. کیا سمجھ آ رہی؟ جی واہ. جس پر حرکت آنا ممکن ہو. ممکن ہو. بھئی حرکت آنا ممکن کس پہ ہوتا ہے؟ جی. جو مورب ہو، جی جو جس پر اعراب آ سکتا ہو. جی. تو لہذا جس پر اعراب آئے گا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس میں متمکن. متمکن. اور جس پر اعراب سارے نہیں آ سکتے وہ اٹل ہے، اسے کہتے ہیں مبنی. اسے کیا کہیں گے؟ غیر متمکن. کیا کہیں گے؟ یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتا، ہاں اعراب اس پہ نہیں آ سکتا. تو اس میں مورب کا ایک نام متمکن بھی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ترجمہ کر لیں. جی لبیک. فصل فی تعریف الاسم المعربی. جی یہ فصل اسم مورب کی تعریف کے بارے میں، اسم مورب کی تعریف کے بارے میں. وَهُوَ كُلُّ اسم، کہتے ہیں اور وہ کون ہے؟ اسم مورب. کل اسم ہر ایسا اسم رکبہ جسے مرکب کیا گیا ہو مع غیرہ اس کے غیر کے ساتھ. ہر ایسا اسم جسے مرکب کیا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ. ولا یشبہ اور وہ مشابہ نہ ہو مبنی الاصلی مبنی الاصل کے، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. اب مبنی اصل سے کیا مراد ہے؟ آنی الحرف والامر الحاضرہ والماضیہ. جی جی کہتے ہیں میری مراد مبنی اصل سے کیا ہے؟ حرف ہے اور امر حاضر ہے اور ماضی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی نحو زید فی قام زید. قام زید میں زید، جی قام زید میں زید، یہ کیا ہے؟ مورب ہے. کیوں مورب ہے؟ کیونکہ ہم اس پر مورب کی تعریف صادق آ رہی ہے. اور مورب کی تعریف کیا دی؟ جو اپنے غیر سے مرکب ہو. تو دیکھو جو زید ہے یہ قام کے ساتھ مرکب ہے. اور مورب کی دوسری تعریف کیا کہی تھی ہم نے؟ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. جو زید ہے یہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ مبنی اصل کے مشابہ جو 8 اقسام ہیں وہ انشاءاللہ وقت مناسب پر آئیں گی. انشاءاللہ. لا زید وحدہ، نہ کہ کلا زید. جی قام زید میں جو زید ہے وہ مورب ہے، جی. لیکن کلا زید مورب نہیں ہے. کیوں مورب نہیں ہے؟ لعدم ترکیبی، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے. جی مرکب نام. کلے زید کے مرکب نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ جو کلا زید ہے یہ ترکیب میں نہیں ہے، جی یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہو رہا. جب یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہو رہا تو اس پر مورب کی تعریف صادق نہیں آ رہی. مورب کی تعریف کیا کی تھی؟ جو کسی غیر سے مرکب ہو. جو اپنے غیر سے مرکب ہو. تو کلا زید اپنے غیر سے مرکب نہیں ہے، لہذا سے مورب کی تعریف صادق نہیں آئی، لہذا مورب نہیں ہوگا. جی جی بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں ولا ہاؤلائی، اور کہتے ہیں نہ، اور ہاؤلائی بھی، یہ بھی کیا ہے؟ مورب نہیں ہے. مورب نہیں ہے. کیوں مورب نہیں ہے؟ ولا ہاؤلائی فی قام ہاؤلائی. کہتے ہیں قام ہاؤلائی میں جو ہاؤلائی ہے یہ مورب نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ترکیب میں واقع ہے، جی یہ تو قام سے مرکب ہے. جی ہم نے کہا ہماری تعریف کا دوسرا جز بھی تھا، جی. وہ کیا تھا؟ وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. جی. اور یہ مشابہ ہے جی جی لوجود شبہ، کیونکہ مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے. جی مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ جو ہاؤلائی ہے یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے. وہ کس طرح مشابہ ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو لہٰذا ہاؤلائی اگرچہ ترکیب میں ہے پھر بھی یہ کیا ہے؟ مبنی مبنی ہے. وَيُسَمَّا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، کس کا؟ اس میں مورب کا نام رکھا جاتا ہے متمکن.
اس میں مورب کا متمکن نام رکھا جاتا ہے. اتنی بات سن گے. فصل، اگلی فصل پڑھنے لگے ہیں جس کے اندر اس میں مورب کا حکم بیان ہے. کیا بیان ہے؟ اس میں مورب کا حکم. کہتے ہیں اس میں مورب کا حکم کیا ہے؟ اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدل جائے. جی اس میں مورب کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. اور وہ جو بدلنا ہے یا تو وہ بدلنا لفظی ہوگا، اعتبار سے ہوگا نظر آئے گا، یا بدلے گا عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلے گا لیکن نظر نہیں آئے گا. لیکن نظر نہیں آئے گا. جو نظر نہ آئے تقدیراً، جو نظر آئے وہ لفظاً. وہ کیا ہے؟ لفظاً. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں اس کا. فصل، یہ فصل اس میں مورب کے حکم کے بارے میں. حکم ہو، اس کا حکم کس کا؟ اس میں مورب کا حکم کیا ہے؟ ان یختلف آخر ہو، کہ اس کا آخر بدل جائے. اس کا آخر بدل جائے باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کے ساتھ. عوامل کے بدلنے کے ساتھ. اب بدلنا دو اعتبار سے ہے، اختلاف لفظی او تقدیری. یا تو وہ بدلنا لفظی اعتبار سے ہوگا یا تقدیری اعتبار سے ہوگا. کمال ہوگا. جی لفظی اعتبار سے ہوگا مطلب وہ پڑھنے میں بھی آئے گا. نحو جاءنی زید، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. جی تو اب دیکھیں جا فعل ہے، نون کا ہے، یازمین مفعول بھی. اب جا کیا چاہیے؟ فاعل. تو جا آیا، اس کو چاہیے تھا فاعل. اس نے زیدن کیا دے دیا؟ رفع. کیا؟ جاءنی زیدن، جاءنی زیدن. دیکھ لیں اس پہ ہم مورب کی تعریف سازی کر لیتے ہیں. اس میں مورب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اپنے غیر سے مرکب ہے. اور وہ کیا ہے؟ جانی اپنے غیر سے مرکب ہے. اور یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے. تو جس چیز کا ہونا ہے وہ بھی ہے اور جس چیز کا نہ ہونا ہے وہ بھی. کمال ہوگا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہٰذا جو زید ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے. اور مورب کا حکم کیا ہے؟ کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے کیا ہو جائے؟ بدل جائے. اب دیکھو، یا تو وہ بدلے گا لفظی طور یا تقدیری طور. لفظی طور مطلب کہ پڑھنے میں آئے گا جانی زیدن. جا کو کیا چاہیے؟ فاعل. زیدن کیا دے دیا؟ رفع. آگے وَرَأَيْتُ زَيْدًا، وَرَأَيْتُ زَيْدًا، میں نے زید کو دیکھا. تو اب رأیتُ یہ ماضی ہے اور اس کا فاعل ساتھ ہے تو ضمیر. اور گل سمجھ آ رہی ہوں؟ تو لہٰذا اب رأیتُ کیا چاہیے؟ مفعول. تو زیدن کو اس نے کیا دے دیا؟ نصب دے دیا. پہلے عامل چاہ رہا تھا مجھے فاعل چاہیے تو اب اس پہ رفع تھا. اب عامل بدلا، اس کو کیا چاہیے؟ مفعول. تو اب اس کو نصب دے دیا. وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، مررت بھی زید. اب عامل بدلا اور عامل آ گیا با حرف جار. اس نے زید کو کیا دے دی؟ جار دے دی. اب دیکھ لیں تینوں مثالوں کے اندر زید مورب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم ہم نے پڑھا ہے کہ مورب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. دیکھو بھئی، عامل بدلا ہے، جا آیا ہے تو زیدن آ گیا ہے. رأیت آیا ہے، زیدن آ گیا ہے. با آیا ہے تو کیا آ گیا؟ زیدن ہو گیا ہے. بھئی عامل بدلا ہے تو اس کا آخر بدل گیا. پتہ چلا یہ مورب ہے. کمال ہوگا. جی کمال ہوگا. سبحان اللہ. کیا سمجھ آ رہی؟ جی جی. حکم ہو ان یختلف آخر ہو، مورب کا حکم کیا ہے کہ اس کا آخر بدل جائے باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کے ساتھ. اختلاف لفظی او تقدیری، وہ بدلنا چاہے لفظی ہو چاہے تقدیری. لفظی کی مثال جانی زید ورأیت زیدن ومررت بھی زید. تقدیری مطلب وہ بدلے تو صحیح لیکن پڑھنے میں نہ آئے. جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی موسیٰ. جانی موسیٰ، اب جا کیا چاہیے؟ فاعل. تو اب موسیٰ پہ رفع تو نہیں آ رہا لیکن تقدیراً یہ مرفوع ہے. جی جی. تقدیراً مرفوع ہے. رأیت موسیٰ، اب رأیت کیا چاہیے؟ مفعول. رأیت کیا چاہیے؟ مفعول. تو اب موسیٰ میں نصب پڑھا تو نہیں جا رہا لیکن تقدیراً ہے. تقدیراً ہے. مررت بھی موسیٰ،
اب موسیٰ پہ کیا آ رہا ہے؟ حرف جار با، بار ہے تو بھئی اس پہ جار تو نہیں آ رہا لیکن پڑھنے میں تو نہیں آ رہا لیکن تقدیراً ہے. تو چاہے مورب کا آخر لفظی طور پر بدلے چاہے تقدیری طور پر بدلے، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ مورب. مورب ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کہا تھا نا کہ اس کا حکم کیا ہے کہ اس کا آخر بدل جائے عوامل کے بدلنے کے ساتھ. تو بھئی اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں جس کے ذریعے یا جس کے ساتھ مورب کا آخر بدل جائے. جس کے ساتھ مورب کا آخر بدل جائے، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، واو، الف اور یا. واو، الف اور یا. ضمہ، فتح، کسرہ، واو، الف اور یا. ان کو کیا کہیں گے؟ اعراب. جانی زیدن، زیدن پہ دن پیش آئی ہے ضمہ. رأیت زیدن اگے مررت بزیدن، تو ضمہ، فتح اور کسرہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے. اعراب کیسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلے. اب جانی زیدن، اب جو ضمہ ہے اس کے ساتھ مورب کا آخر بدلا ہے. اور رأیت زیدن، اس میں جو مورب ہے دال، اس کے ساتھ مورب، یہ رأیت کے ذریعے اس کا آخر بدل گیا. کس کے ذریعے بدلا ہے؟ اور رأیت تو عامل ہے، اور جو اس پر دن آیا دو زبر کی تنوین آئی ہے اس کے ذریعے اس کا کیا بدل گیا؟ آخر بدل گیا. مررت بزیدن، مررت بزیدن. اب زیدن یہ جو تنوین آئی ہے کسرہ کے ساتھ اس کے ساتھ مورب کا آخر بدل گیا. تو جس کے ساتھ مورب کا آخر بدل جائے اسے کیا کہیں گے؟ اعراب. اور اعراب ضمہ، فتح، کسرہ بھی ہیں اور واو، الف یا بھی ہے. جیسا کہ اسم اشتہ مکبرہ میں ہوتا ہے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا. ابو کا حالت رفعی ہے، واو کے ساتھ آئی ہے. رأیت ابا کا حالت نصبی ہے، الف کے ساتھ آئی ہے. مررت بابی کا حالت جری ہے، یا کے ساتھ آئی ہے. تو بھئی مورب کا آخر وہ ضمہ، فتح اور کسرہ سے بھی بدلتا ہے اور واو، الف یا سے بھی بدلتا ہے. لہذا مورب کا اعراب کیا ہوا؟ ضمہ، فتح، کسرہ، واو، الف اور یا. جی کمال ہو. دیکھ لیں آپ الاعراب، اعراب ما بھی جس کے ساتھ یختلف بدل جائے. کیا بدلے؟ آخر الموربی، مورب کا آخر، جس کے ساتھ مورب کا آخر بدل جائے. کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، جیسا کہ ضمہ، فتح اور کسرہ، اور واو، الف اور یا. واو، الف اور یا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا جو اسم کا اعراب ہے، جو اسم کا اعراب ہے وہ 3 اقسام پر ہے. جی کتنی اقسام پر ہے؟ 3 اقسام پر ہے. نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر. اچھا بات کہتے ہیں کہ ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، فتح اور کسرہ یہ مبنی کا اعراب ہے. ضمہ، فتح اور کسرہ کس کا اعراب ہے؟ مبنی کا. اور رفع، نصب، جر یہ مورب کا اعراب ہے. رفع، نصب، جر. جب آپ نے مورب کا اعراب بولنا ہو تو کہنا رفع، نصب، جر. اور جب آپ نے مبنی کا اعراب بولنا پھر ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، فتح اور کسرہ. تو جو اسم کے اعراب ہیں یعنی اس میں مورب کے اعراب وہ کتنی اقسام پر ہیں؟ 3 اقسام پر ہیں، رفع، نصب اور جر. واعراب الاسم، اور اسم کے اعراب علی 3 انواع 3 اقسام پر ہیں. رفع و نصب و جر، ان میں سے پہلا رفع ہے، دوسرا نصب ہے اور تیسرا جر ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عامل کہتے ہیں ما بھی جس کے سبب رفع یا نصب یا جر آئے. جس کے سبب رفع، نصب یا جر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی دیکھو جاءنی زید، جاءنی زید. اب زیدن کو رفع کس نے دیا؟ جان. جاء جو فعل ہے اس نے دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جاء جو فعل ہے اس نے زیدن کیا دیا؟ رفع. تو اب جو عامل ہے وہ کون ہے؟
جا کیوں بھئی عامل کی تعریف اس پر شادی کاری ہے. عامل کی تعریف کیا ہے کہ جس کے سبب رفع نصب جر آئے. اب زیدن کو رفع کون دے رہا ہے؟ جا. اور رأیت زیدن اب زیدن کو نصب کون دے رہا ہے؟ رأیت. اور رأیت عامل ہے. اور مررت بزیدن اب زیدن کو جر کون دے رہا ہے؟ با جر دے رہا ہے. کون جر دے رہا ہے؟ با جو ہے وہ جر دے رہا ہے. تو جس کے سبب رفع نصب یا جر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل. اتنی بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں والعامل اور عامل ما بھی جس کے سبب رفع او نصب او جر جس کے سبب رفع آئے یا نصب آئے یا جر. گل سمجھ آئی؟ اچھا اب آپ کو بتانے لگے محلے اعراب کسے کہتے ہیں؟ محلے اعراب کسے کہتے ہیں؟ محل اعراب اسم کا وہ آخری جو حرف ہے اس کو کہتے ہیں محل اعراب. محل اعراب کیسے کہتے ہیں؟ اسم کے آخری حرف. اب دیکھو محل اعراب وہ تو فعل کا بھی آخری ہے وہی محل اعراب ہے. حرف کا وہی محل اعراب ہے. اسم کیوں کیا؟ کیونکہ ایسے اسم کے بارے پڑھ رہے ہیں نا, اس میں مور کے بارے پڑھ رہے ہیں, اس وجہ سے کہا اسم کا محل اعراب وہ کیا ہے؟ آخری حرف. اب دیکھو جانی زیدن, جانی زیدن. اب زیدن اسم ہے, اس کا آخری حرف کون ہے؟ دال. اب دال محل اعراب ہے, اعراب کا محل ہے, اس پر اعراب آنا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ رأیت زیدن, رأیت زیدن. اب محل اعراب کون ہے؟ دال. زیدن میں جو دال ہے, کیوں وہ محل اعراب ہے؟ کیونکہ اس پر اعراب آنا ہے اور وہ آ گیا ہے, آ گیا. اور مررت بزیدن, مررت اس میں محل اعراب کون ہے؟ دال ہے. کیوں اس پہ اعراب آنا ہے نہیں بلکہ آ گیا ہے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ محل اعراب اسم کا آخری ہے. کہتے ہیں محل الاعراب اور محل اعراب من الاسم اسم سے هو الحرف الاخیر وہ کیا ہے؟ آخری حرف. وہ کیا ہے؟ آخری حرف. مثال الکلی کہتے ہیں کل کی مثال. کس کی مثال؟ کل کی مثال. کیا مطلب کل؟ یعنی اعراب بھی بتائیں گے, اعراب کی مثال, پھر آپ کو جو عامل کی مثال بھی بتائیں گے, پھر بتائیں گے محل اعراب کیا ہے. ایک ہی مثال کے اندر اعراب بھی بتائیں گے, آپ کو عامل بھی بتائیں گے, محل اعراب بھی بتائیں گے. ان ساروں کی ایک مثال, مثالوں کی ایک مثال وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کام زیدن, کام زیدن. کہتے ہیں اس میں جو کام ہے یہ عامل ہے. کیوں؟ جس کے سبب اعراب آئے. زیدن کو رفع کس نے دیا؟ کام. تو بھئی جس کے سبب اعراب آئے اسے کہتے ہیں عامل. پتہ چلا کام زیدن میں کام عامل ہے اور ضمہ اعراب ہے. ضمہ اعراب ہے. اعراب کیا ہے؟ جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے. تو اب دیکھو جا کام زید, اب زید کا آخر وہ کیا ہے؟ دال. تو وہ کس سبب بدلا ہے؟ ضمہ کے ذریعے. تو اب جو دن جو دو پیش کی تنوین ہے, دو پیش کی تنوین ہے, وہ کیا ہے؟ اعراب. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دال محل اعراب ہے. کام زیدن کے اندر دال کیونکہ محل اعراب اسے کہتے ہیں جو اسم کا آخری حرف ہو, اور اسم کا آخری حرف کون ہے؟ دال. تو محل اعراب کو جو بھی کہہ سکتے ہیں جس پر اعراب آئے, جس پر اعراب آئے. تو لہذا وہ کیا ہے؟ دال. تو لہذا محل اعراب کون ہوگا؟ دال. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھ لیں مثال الکلی کہتے ہیں تمام کی مثال نحو کام زیدن, جیسا کہ کام زید. فکام عامل, پس کام عامل ہے. وزید مورب, اور زید کیا ہے؟ مورب. زید کیا ہے؟ مورب ہے. والضمۃ اعراب, اور ضمہ اعراب ہے. والدال محل الاعراب, اور دال محل اعراب ہے. وعلم, اے طالب علم تو جان, اے طالب علم تو
वालम ए तलब इल्म तू जान। आज तवज्जो करिए, तवज्जो। कलाम अरब में सिर्फ दो चीजें मोहरम है। कितनी चीजें? दो चीजें मोहरम। नंबर एक इसमें मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन, और नंबर दो फेले मुजारे। इसमें मुतमक्किन भी वो जो तरकीब में हो वो मोहरम है, जो तरकीब में ना हो वो मोहरम नहीं है। जी कमाल हो गया जी, वाह। और फेले मुजारे भी सारा मोहरम नहीं जी है। नहीं है। फेले मुजारे में भी नून तकी सकीला और खफीफा ना हो तो फिर मोहरम है, वरना मोहरम है। और नून निस्वा भी ना हो तो फिर क्या है? मोहरम है। अगर नून सकीला खफीफा हो या नून निस्वा हो तो फिर वो मोहरम नहीं है, मबनी है। कमाल हो गया जी। पूरे कलाम अरब के अंदर दो चीजें मोहरम हैं, वो भी कैदों के साथ, वो भी कयूद के साथ। एक क्या है? इसमें मुतमक्किन। दूसरा क्या है? इसमें मुतमक्किन में ये कैद है कि वो कल्ला ना हो, तरकीब में हो, फिर मोहरम है। और फेले मुजारे में भी कैद है कि वो नून निस्बा और नून सकीला खफीफा से खाली हो, फिर मोहरम है, वरना मोहरम है। बाकी सारी चीजें क्या है? मबनी है। ऐसी कंडा ही काट देता। वजह कितनी कि नहीं? वालम तलब इल्म तू जान अन्नहु ला युरबु फी कलाम अरबी। कहते हैं कि कलाम अरब में मोहरब नहीं होता, कलाम अरब में मोहरब नहीं होता इल्ला मगर अल इस्मुल मुतमक्किन, मगर क्या है? इसमें मुतमक्किन मोहरब होता है। वल फेलुल मुजारे, और फेल मुजारे मोहरब होता है। इसमें भी हम आपने बता दी कि इसमें मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़या हो और फेल मुजारे नून तकी सकीला खफीफा से खाली हो तो फिर वो क्या है? मोहरब। वसयजिउ हुक्मुहु फिल किस्म सानी। कहते हैं इसका हुक्म इंशाअल्लाह अन करीब आएगा फिल किस्म सालिसी, किस्म साली किस्म सानी में, फिल किस्म सानी किस्म सानी में इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो नाहव की किताब है इसको अच्छी तरह याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।